بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے لیے وضو کا سنت طریقہ۔ دوستو الحمد اسلامک ٹی وی کی طرف سے بہت ہی امپورٹنٹ اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ خواتین کے لیے وضو کا سنت طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو میں رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اب دونوں ہاتھ تین بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے یعنی ٹوٹی بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کھینچیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن حزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 گلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹا ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سر سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر اٹھا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب عمل ہے۔ اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو ملا لیجیے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں، اور اگر ہلائے بغیر یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ملانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اکثر اسلامی بہنیں چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتی ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقہ پر ہاتھ دھوئیے۔ اس کے بعد اب چلو بھر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت شرعی ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور گلے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سر ایک دوسرے سے ملا لیجیے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ اس دوران ان انگلیوں کا حصہ بالوں سے جدا نہ رہے بلکہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں
اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ہدورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ کا مسح کیجیے اور چنگلیاں سوراخوں میں ڈال لیجیے۔ یہ دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت سارے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پہ کنفیوزڈ ہیں۔ کانوں کے سوراخوں میں داخل جب کریں گے انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح ہو جائے گا۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنانا ہوتی ہے اور وہ بنائیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ہدورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے یہ اسراف میں آتا ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہے خواتین کا اسلامی طریقہ وضو کا، اور اس طریقے سے اگر آپ اپنا وضو قائم رکھیں گے اور وضو کریں گے تو اس سے آپ کا وضو بالکل صحیح ہوگا اور نماز بھی پوری صحیح پڑھی جائے گی۔ انشاءاللہ میں اور بھی اسلامی بہن بھائیوں کے لیے ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ تو الحمد اسلامک ٹی وی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پیار دیتے ہوئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔